بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے ایمان کے ارکان کے حوالے سے چند اہم اور ضروری معلومات کو پیش کیا جائے گا، جن کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ آپ تمام بھائی جانتے ہیں کہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا، سامنے سے ایک شخص ظاہر ہوا جس کے بال انتہائی تیز سیاہ تھے، اس کے کپڑے انتہائی تیز سفید تھے اور بال بڑے کڑھے ہوئے بال تھے، سفید کپڑے تھے، صاف ستھرے کپڑے تھے، بہت اچھے حلیے والا شخص تھا۔ اور وہ شخص چلتا چلتا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ اگر یہ شخص اور ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اگر یہ شخص مدینے والا ہوتا تو ہم اس کو جان لیتے، کیونکہ اس وقت مدینے کی آبادی تھوڑی سی تھی، اور جس طرح ایک محلے والے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو اگر وہ شخص مدینے والا ہوتا تو پہچان لیا جاتا۔ اور اگر مدینے کے باہر سے آیا ہے تو جناب علی اس وقت جہاز اور ٹرین تو تھی نہیں، اس وقت تو سارا سفر گھوڑوں اور گدھوں پر ہی ہوا کرتا تھا، اور جو شخص بھی گھوڑے یا گدھے پر سفر کر کے آئے گا مدینے کے باہر سے تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کے کپڑے گرد آلود ہوں گے، کپڑے انتہائی بٹی زدہ ہوں گے، صحیح ہے، بال بکھرے ہوئے، تھکا ہوا چہرہ اور جناب علی گرد و غبار سے ہٹے ہوئے کپڑے۔ مگر یہ جو شخص آیا، سبحان اللہ، اس کے کپڑے بالکل سفید، اس کے بال بالکل سیاہ اور کڑھے ہوئے بال اور اچھا حلیہ، اور یہ اچھے حلیے والا شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، اور اس نے آ کر کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور پانچوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، وہ ایتاء الزکوٰۃ اور اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کریں، وہ صوم رمضان اور رمضان کے فرض روزوں کو رکھنے کا اہتمام کریں، وہ حج بیت اللہ لمن استطاع الیہ سبیلا، اور جو شخص بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی جانی اور مالی طاقت رکھتا ہو تو وہ بیت اللہ شریف کا حج بھی ضرور ادا کرے۔ تو اس پوچھنے والے شخص نے کہا صدقت، کہ آپ نے سچ کہا۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی، یسألہ ویصدقہ، یہ اسے سوال بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ تذکیر بھی کر رہا ہے۔ اس کے صدقتہ کہنے سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ اس کو پہلے سے جواب معلوم تھا۔ پھر اس پوچھنے والے شخص سے دوسرا سوال پوچھا کہ یا محمد اخبرنی عن الایمان، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ اے پوچھنے والے، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے بنائے ہوئے فرشتوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کی نازل کردہ اتاری ہوئی آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام سچے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام سچے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو یہ ہیں ایمان کے وہ 6 بنیادی ارکان جن پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور کسی بھی شخص کے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ان 6 ارکان پر ہی یقین رکھے اور ان 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار بالکل نہ کرے۔ جو بھی شخص استغفر اللہ ان 6 ارکان کا ہی انکار کر دے گا وہ بھی کافر اور غیر مسلم ہو جائے گا، اور جو شخص ان 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے گا
اور جو بھی شخص ان 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے گا تو وہ شخص بھی استغفر اللہ کافر اور غیر مسلم ہو جائے گا۔ تو مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 کے 6 ارکان پر ہی یقین رکھا جائے اور ان 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار بالکل نہ کیا جائے۔ پھر اس پوچھنے والے شخص سے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الاحسان، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، عبادت کو عمدہ طور پر ادا کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اتنے بہتر اور عمدہ اور بہتر اور اچھے انداز سے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، مگر اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ تو ضرور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اللہ کی عبادت ایسے خشوع سے کریں، ایسے خضوع سے کریں، ایسی عاجزی سے کریں، ایسی توجہ سے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر اگر آپ بے شک دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، وہ کوئی بھی شخص اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، فإنہ یراک، تو کم سے کم یہ تو ضرور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور جو شخص بھی عبادت کو ادا کرتے وقت یہ سوچ لے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں تو یقیناً وہ عبادت کو بڑے سکون سے، سلیقے سے اور بہتر انداز سے انجام دے گا، اور عبادت کو بہتر طور پر انجام دینے سے اس کی زندگی کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ اس کے بعد اس پوچھنے والے شخص نے اور بھی کئی سوالات کیے اور بعد میں وہ سوالات کو پوچھ کر جانے لگے، وہ شخص جانے لگا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی جو ہے سب سے زیادہ حیرانگی سے اس شخص کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر رضی اللہ عنہ کیا آپ جانتے ہیں کہ پوچھنے والا شخص کون تھا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کمال احترام سے کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے عظیم حقیقت کا انکشاف کیا، فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم امور دینکم، یہ پوچھنے والا کوئی معمولی شخص نہیں تھا، یہ تو جبریل علیہ السلام تھے۔ یہ پوچھنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا، کوئی عام سا انسان نہیں تھا، یہ تو تمام فرشتوں کے سردار سب سے عظیم فرشتے جبریل علیہ السلام تھے۔ اتاکم یعلمکم امور دینکم، جو کہ تمہیں تمہارے دین کے معاملات سکھانے کے لیے آئے تھے، جو کہ تمہیں تمہارے دین کے معاملات سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جبریل علیہ السلام کو تو معلوم تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، انہیں تو معلوم تھا، مگر تم لوگوں کو میرے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے اس بارے میں سوالات نہیں کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے جبریل علیہ السلام کو ایک اچھے انسان کی شکل و صورت میں بھیجا، اور وہ انسانی شکل و صورت میں میری خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر اتنے اہم سوالات کیے، اور تم لوگوں کو معلوم ہو گیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث جبریل، اور یہ پورے اسلام کی انتہائی عظیم حدیث ہے، اسلام کی انتہائی اعلیٰ حدیث ہے، عظیم حدیث ہے، عمدہ حدیث ہے اور بہت جامع حدیث ہے، اور اس کا احادیث نبویہ میں بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے حدیث جبریل۔ اور یوں تو بے شک جیسا ہم نے عرض کیا کہ اس کی تشریح اور وضاحت میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، مگر آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم جو ہے صرف ارکان ایمان کے حوالے سے گفتگو جو ہے کریں گے، ارکان اسلام کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ کسی اور موقع پر کی جائے گی، احسان کے حوالے سے گفتگو کسی اور موقع پر کی جائے گی۔ آج جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ صرف ارکان ایمان کے حوالے سے ہوگی، اور ارکان ایمان کے حوالے سے بھی یہ سمجھ لیں میرے بھائی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ تمام سچی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام سچے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو بلا شبہ ان 6 کے 6 ارکان میں سے ہر رکن کی تشریح اور وضاحت میں بھی الگ الگ بہت زیادہ گفتگو کہی جا سکتی ہے، بہت زیادہ تشریحات اور وضاحتیں پیش کی جا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کسی اور موقع پر اس بات کا اہتمام کیا جائے گا کہ ایک دن صرف اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے معاملے کو بیان کیا جائے، ایک دن صرف فرشتوں کے حوالے سے گفتگو ہو، ایک نشست میں صرف آسمانی کتابوں کے حوالے سے گفتگو ہو، ایک نشست میں صرف اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے گفتگو ہو، ایک نشست میں صرف قیامت کے حوالے سے گفتگو ہو۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالی۔ مگر آج کی گفتگو میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے تقدیر کے حوالے سے 2 اہم معاملات کو واضح کیا جائے گا جن کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تقدیر کے حوالے سے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ تقدیر اللہ کے خفیہ اور پوشیدہ رازوں میں سے ایک خفیہ راز ہے، ایک اہم راز ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تقدیر کا معاملہ 100% خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، کورڈ ہے،
اور اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نبی نہیں جانتے، کوئی بھی فرشتہ نہیں جانتا، کوئی بھی ولی نہیں جانتا کہ اللہ نے کس انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، کس انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے. اس معاملے کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ ہی کوئی فرشتہ جانتا ہے. اور بلا شبہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے. یہ بات بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے بنائے جانے سے 50,000 برس پہلے ہی تقدیر لکھ دی تھی. آسمانوں اور زمینوں کے بنائے جانے سے 50,000 برس پہلے ہی کائنات کی تقدیر لکھ دی تھی. تو اللہ نے تقدیر لکھی، ہمارے اس پر ایمان ہے. تو اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہمیں معلوم نہیں. تو تقدیر کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی سمجھدار مسلمان شخص کے لیے تقدیر کے مضمون پر، تقدیر کے ٹاپک پر، تقدیر کے معاملے پر حد سے زیادہ سوچنا یا بحث کرنا یا گفتگو کرنا ہرگز بھی جائز، مناسب اور درست اور پسندیدہ نہیں ہے. کسی بھی سمجھدار مسلمان شخص کے لیے تقدیر کے ٹاپک پر، تقدیر کے مضمون پر حد سے زیادہ سوچنا، بحث کرنا یا گفتگو کرنا ہرگز بھی جائز، مناسب اور درست نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا انتہائی ناپسندیدہ معاملہ ہے اور انتہائی خطرناک معاملہ ہے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ جو بھی شخص تقدیر کے مضمون پر حد سے زیادہ سوچے گا یا بحث کرے گا تو عین ممکن ہے کہ استغفر اللہ ایسا شخص پاگل ہو جائے، بالآخر پاگل ہو جائے یا کافر ہو جائے یا دیوانہ ہو جائے یا اسلام سے نکل جائے، مگر کوئی بھی اچھا نتیجہ اور رزلٹ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. تو تقدیر کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان تو رکھنا ہے، مگر تقدیر کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنا نہیں ہے اور حد سے زیادہ بحث نہیں کرنی ہے، ڈیپ تھنکنگ نہیں کرنی ہے تقدیر کے حوالے سے. یہ ہوگا پہلی بات. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر اور برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بنانا ہرگز بھی جائز اور درست نہیں ہے. فرض اور اچھے کاموں کے چھوڑنے پر اور برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بنانا ہرگز بھی جائز، مناسب اور درست نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا انتہائی بڑے مشرکوں کا، انتہائی بڑے کافروں کا، انتہائی بڑے مجرموں اور فاسقوں کا اور بے عقلوں کا ہی کام ہے، مگر سچے ایمان والوں کا کام ہرگز نہیں ہے. اور جیسا کہ عربی زبان میں کہتے ہیں بالمثال یتضح المقال، کہ مثال کے دینے سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ میں اس بات کی مثال دوں گا کہ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر اور برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بنانے کی مثال کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس سے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. اور مثال کو دینے سے پہلے میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بنانا ہرگز بھی جائز، مناسب اور درست نہیں ہے. اچھا نا، مثال کیا ہے؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، اچھے کاموں کے چھوڑنے پر تقدیر کو بہانہ بنانے کی مثال یوں ہے، جیسے کوئی جاہل آدمی ہے، کوئی ناسمجھ آدمی ہے جس کا تعلق مثال کے طور پر افریقہ سے ہے، تو وہ شخص جو ہے، وہ جاہل آدمی جو کہ افریقہ سے ہے، وہ اپنی زندگی کے سارے کام انجام دیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اوڑھتا ہے، پہنتا ہے، اپنی کمپنی کو، اپنے آفس کو جاتا ہے، اپنی کار ڈرائیو کرتا ہے، اپنے زندگی کے سارے جائز اور ضروری کام کر رہا ہے. اس کی عقل بالکل صحیح طور پر کام کر رہی ہے، مگر اگر نہیں پڑھ رہا تو 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھ رہا. اگر نہیں پڑھ رہا تو 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھ رہا. لوگ جو ہے سمجھدار لوگ اس کے پاس گئے، اس کو نصیحت کی، اس کو یاد دہانی کی کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کے لیے ہر دن 5 نمازوں کا پڑھا جانا نہایت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ اللہ کے پاس سچے مسلمان نہیں لکھے جا سکتے. اگر آپ نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو آپ کے لیے نمازوں کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. لوگوں نے اس کو نصیحت کی تو وہ جاہل آدمی سامنے سے جواب دے دے گا، ارے رہنے دیجئے جناب، یہ نمازوں کا پڑھنا اگر اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوتا تو آج میں بھی نمازیں پڑھ رہا ہوتا، مگر جب اللہ نے ہی میری تقدیر میں نمازوں کے پڑھنے کو نہیں لکھا تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے نماز پڑھانے والے؟ استغفر اللہ. تو یہ ایک غلط اور بدترین مثال ہے تقدیر کو بہانہ بنانے کی اچھے کاموں کے چھوڑنے پر، اور ایسا کرنا ہرگز بھی جائز اور درست نہیں ہے. اور برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بنانے کی مثال کیا ہے؟ جیسے وہی جاہل آدمی ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا جاہل آدمی ہے، اس کا تعلق بھی ہماری مثال میں افریقہ سے ہی ہے. تو جناب علی، اس جاہل آدمی کی صفت کیا ہے، اس کی غلط عادت کیا ہے؟ کہ استغفر اللہ، وہ شراب نوشی کا عادی ہے، شراب نوشی کا یا کسی بھی دوسری برائی کا عادی ہے.
اور جناب علی جب اس کو شراب نوشی سے یا کسی برے کام سے منع کیا گیا کہ بھائی آپ تو مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ جاہل آدمی کہنے لگا ارے رہنے دیجئے، یہ شراب کا پینا تو اللہ نے میری تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ جاہل آدمی کہنے لگا ارے رہنے دیجئے، آپ مجھے نصیحت نہ کریں، یہ شراب کا پینا تو اللہ نے میری تقدیر میں ہی لکھ دیا ہے، اور اگر اللہ نے میری تقدیر میں شراب کا پینا نہ لکھا ہوتا تو آج میں بھی شراب نہیں پی رہا ہوتا، مگر جب اللہ نے ہی میری تقدیر میں شراب کا پینا لکھ دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے نصیحت کرنے والے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے، استغفر اللہ۔ تو یہ بھی ایک غلط اور بدترین مثال ہے تقدیر کو بہانہ بنانے کی برے کاموں کے کرنے پر۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بنانا ہرگز بھی جائز، مناسب اور درست نہیں ہے، اور ایسا کرنا ایمان والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایسا کرنا محض مشرک لوگوں کا ہی کام ہے، بدترین مشرک، بدترین کافر اور بدترین بے عقل اور بدترین فاسق و فاجر اور مجرموں کا ہی کام ہے کہ وہ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں، جبکہ جو بھی عقل والا ہوگا، جو بھی شریف ہوگا، جو بھی ایمان والا ہوگا، جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، قیامت پر ایمان رکھنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ نہیں بنائے گا۔ اور اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا عظیم قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں تو ان لوگوں کو اس غلط طرز عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، اس غلط طرز عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ اگر وہ اس کی غلط طرز عمل پر جمے رہے کہ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر اور برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بناتے ہی رہے اور اس غلط طرز عمل کو نہیں چھوڑا، تو پھر ایسے لوگ اشد کفرا من الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کافر، مشرک اور گمراہ ہو جائیں گے، استغفر اللہ۔ جو لوگ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں انہیں اپنے اس غلط طرز عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ اگر وہ اسی غلط طرز عمل پر جمے رہے تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کافر، مشرک اور گمراہ ہو جائیں گے۔ بڑا عظیم قول ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا۔ اچھا نا، اور اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہی دوسری بڑی عظیم وضاحت یہ بھی جو ہے کہی ہے، لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے فتاویٰ میں کہ جو لوگ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں تو تم صرف ان کو سمجھانے کے لیے ایسا کرو کہ ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر آ جاؤ یا بڑا سا پتھر لے کر آ جاؤ اور اس ظالم آدمی سے کہو کہ تم جو ہے تقدیر کو بہانہ بناتے ہو برے کاموں کے کرنے پر یا اچھے کاموں کے چھوڑنے پر، تو چلو بھائی ایسا کرو، تو ابھی بھی یہ پتھر لے کر آیا ہوں، یہ بڑا سا پتھر تمہیں مارنے کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ بڑا سا ڈنڈا میں نے تمہیں مارنے کے لیے اٹھایا ہے، تم اپنی جگہ میں ٹک کر بیٹھو، اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا تو تمہارے سر پر ڈنڈا پڑ جائے گا، ورنہ وہ ابھی میں ڈنڈا مارنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا تو تمہارے سر پر نہیں پڑے گا۔ تو کیا وہ ظالم آدمی جو کہ تقدیر کو بہانہ بناتا ہے اپنی جگہ میں ٹک کر بیٹھے گا؟ نہیں بھائی، وہ تو بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کہیں گے تو بھاگ کیوں رہا ہے بھائی، تو اپنی جگہ میں بیٹھ، اگر اللہ نے تقدیر میں پتھر یا ڈنڈا لکھا ہوگا تو پڑ جائے گا، اگر نہیں لکھا ہوگا تو نہیں پڑے گا، تو اپنی جگہ ٹک کر بیٹھو۔ وہ کہے گا نہیں بھائی، اسباب بھی ضروری ہے، اسباب بھی ضروری ہے، اپنی جان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ تو کہے گا ارے ظالم آدمی، تو ہمارے ڈنڈے سے، ہمارے پتھر سے بچنے کی تو کوشش کر رہا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، ہمارے ڈنڈے سے، ہمارے پتھر سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ اچھے کاموں کو کرنے کا اور برے کاموں کو چھوڑنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتا؟ صحیح ہے، تو یہ بھی ایک اچھی عقلی مثال ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں دو اہم واقعات جو ہے پیش کروں گا جن سے کہ اس معاملے کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ پہلا واقعہ محترم عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ محترم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی، اور جب اس پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کو بلا کر کہا، الان نقطع یدک بکتاب اللہ، اب ہم اللہ کی کتاب کے فیصلے کے مطابق تمہارے سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیں گے۔ تو جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سیدھے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے اپنی تلوار اٹھائی تو شخص نے فوراً اپنا الٹا ہاتھ آگے بڑھا دیا، الٹا ہاتھ اٹھا لیا، الٹا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کہنے لگا مہلا یا عمر، مہلا یا عمر، ارے عمر ذرا ٹھہر جائیے، ارے عمر ذرا رک جائیے۔ انہوں نے کہا لما، کیوں؟ تو اس نے کہا فَإِلَّمَا سَرَقْتُ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، کیونکہ میں نے جو چوری کی تھی وہ تو اللہ کی تقدیر کے مطابق چوری کی تھی۔ ارے عمر، آپ سمجھے نہیں،
میں نے جو چوری کی تھی وہ نارمل چوری نہیں تھی، وہ معمولی چوری نہیں تھی، میں نے تو اللہ کی تقدیر کے مطابق چوری کی تھی، تو آپ میرا ہاتھ کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی، اگر ہم جیسا کوئی عام سا سیدھا سا مسلمان ہوتا تو ہم لوگ تو فکر بندی کا شکار ہو جاتے ہیں، الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، سوچ میں جو ہے پڑ جاتے ہیں کہ جناب علی اس کا جواب جو ہے کیسے دیں، اس کو کیسے سکھائیں، اس کو کیسے سمجھائیں، اس کا جواب کیا ہو، یہ تو کہہ رہا ہے کہ اس نے اللہ کی تقدیر کے مطابق چوری کی ہے۔ ہم تو شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں، تفکیر کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر وہاں تو کھڑے ہوئے آدمی عظیم ترین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، گریٹسٹ عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحیح حدیث میں فرمائی تھی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو ان عظیم ترین عمر فاروق نے اگلے ہی لمحے فرمایا، وَنَحْنُ نَقْطَعُ يَدَكَ بِقَضَاءِ اللَّهِ، ارے ظالم آدمی، تو نے چوری کی ہے اللہ کی تقدیر کے مطابق، تو چل کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے، ہم بھی تیرے ہاتھ کو اللہ کی تقدیر کے مطابق ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تو نے چوری کی ہے اللہ کی تقدیر کے مطابق، تو چل ہم بھی تیرے ہاتھ کو اللہ کی تقدیر کے مطابق ہی کاٹ دیتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سیدھے ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دیا اور واضح کر دیا کہ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بنانا جائز اور درست صحیح ہے۔ اور بلا شبہ میرے بھائی، اگر یہ مجرمانہ، یہ ظالمانہ دروازہ کھول دیا جائے کہ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر اور برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بنانے کا ظالمانہ اور بدترین دروازہ کھول دیا جائے تو سفلا پورا دین اور ایمان ختم ہو کر رہ جائے گا، پورا معاشرہ تہو بالا ہو جائے گا، معاشرے میں جرائم عام ہو جائیں گے، معاشرے میں جو ہے جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی لوگ جو ہے گزاریں گے، اور جنگل سے زیادہ بدتر جو ہے معاشرے کی حالت ہو جائے گی کہ جناب علی یہ شخص قتل کر رہا ہے اللہ کی تقدیر کے مطابق، وہ ڈکیتی کر رہا ہے اللہ کی تقدیر کے مطابق، وہ شخص بدکاریاں کر رہا ہے اللہ کی تقدیر کے مطابق، یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے۔ جو شخص جرم کر رہا ہے، جو شخص غلطی کر رہا ہے، جو شخص بدکاری کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، خطرناک جرائم کر رہا ہے، ہر شخص اللہ کی تقدیر کو بہانہ بنا رہا ہے تو پورا معاشرہ جو ہے تلپٹ ہو جائے گا۔ اس نے اس کو مار دیا اللہ کی تقدیر کے مطابق، اس کو قتل کر دیا اللہ کی تقدیر کے مطابق، اس نے ڈکیتی کر لی اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے، تو کسی کی جان محفوظ نہیں رہے گی، کسی کا مال محفوظ نہیں رہے گا، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر یہ ظالمانہ پلید دروازہ کھول دیا گیا، یہ مجرمانہ دروازہ کھول دیا گیا کہ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بنا لو تو پورا معاشرہ ہی ملیا بیٹ ہو جائے گا، پورا دین ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اہل علم نے فرمایا کہ ایسا کرنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ بدترین مجرمانہ حرکت ہے، بدترین کافرانہ، مشرکانہ اور مجرمانہ اور فاسقانہ حرکت ہے کہ کوئی اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بنائے۔ صحیح ہے، اور اس سے جو ہے جرائم کا دروازہ کھل جائے گا۔ شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا۔ تم چوری کیوں کرتے ہو؟ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تم نے ڈکیتی کیوں کی؟ یہ بھی میری تقدیر میں لکھا تھا۔ تم نے بدکاری کیوں کی؟ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ تم شراب کیوں پیتے ہو؟ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تم نے کئی سو لوگ جو ہے قتل کیوں کر دیے؟ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ ارے بھائی، پورا معاشرہ جو ہے تہو بالا ہو جائے گا، پورا دین و شہید جو ہے لپٹ کر رہ جائے گی، اور جو ہے جرائم عام ہو جائیں گے، لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، نہ جان محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ ہوگا، نہ عزت محفوظ رہے گی، اگر یہ پلید دروازہ کھول دیا گیا تقدیر کو بہانہ بنانے کا۔ اسی لیے اہل علم نے سختی سے منع کر دیا کہ تقدیر کو بہانہ بنانا ہرگز بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اور آخری دفعہ دہرا رہا ہوں انشاءاللہ کہ اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بنانا بحث بدترین کافروں کا، بدترین فاسقوں کا، بدترین مشرکوں کا اور بدترین بے عقلوں کا ہی کام ہے، پاگل لوگوں کا کام ہے، بے عقل لوگوں کا کام ہے، جنہوں نے اپنی عقل کا سوئچ آف کر دیا ہے، بٹن آف کر دیا ہے، یا ان کے پاس عقل پائی ہی نہیں جاتی، ان کا کام ہے۔ جبکہ جس کے پاس 1% بھی عقل ہوگی، 1% بھی ایمان ہوگا، تو وہ جو ہے اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ ہرگز نہیں بنائے گا۔ صحیح ہے، تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، مگر تقدیر کا حد سے زیادہ سوچنا بھی نہیں ہے، اور پھر اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بھی نہیں بنانا ہے۔ اور یہاں انشاءاللہ ایک بڑی اہم وضاحت ہے انشاءاللہ جو کہ میں بعد میں کروں گا، اس سے پہلے ایک مختصر سا واقعہ اور پیش کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک عظیم واقعہ پیش کیا،
جو کہ بڑا سبق آموز واقعہ تھا کہ انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور کہا کہ ہم نے بھی تیرا ہاتھ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہی کاٹا ہے. صحیح ہے. تو اسی سے ملتا جلتا واقعہ تاریخ میں ایک اور بھی آتا ہے کہ ایک ظالم آدمی نے ایک شریف آدمی کے سر پر زور سے پتھر مارا. شریف آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا بات کر رہا تھا. صحیح ہے. شریف آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا بات کر رہا تھا. ایک ظالم آدمی آیا, اس نے پتھر اٹھایا اور شریف آدمی کے سر پر زور سے دے مارا. استغفر اللہ. اور شریف آدمی کا سر پھٹ گیا. شریف آدمی کے سر سے خون بہنے لگا. استغفر اللہ. اور لوگوں نے جو ہے جلدی سے بھاگے دوڑے اور ظالم آدمی کو پکڑ لیا اور کہا, اس کو جو ہے پکڑ کر قاضی صاحب کے پاس لے گئے. اس وقت کے جو قاضی صاحب تھے وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں تو نہیں بیٹھا کرتے تھے, درختوں کے نیچے جو ہے وہ اپنی مجلس جو ہے لگایا کرتے تھے. تو جب اس ظالم آدمی کو لوگ جو ہے رگے ہاتھوں اس مجرم کو پکڑ کر قاضی صاحب کی عدالت میں لے گئے, تو قاضی صاحب جو ہے دوسرے مجرموں کے فیصلوں کو کرنے میں مصروف تھے, دوسرے معاملات کو دیکھنے میں مصروف تھے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس کو پکڑ کر رکھو, ابھی میں جو معاملات جو کیسز میرے سامنے آئے ہوئے ہیں میں ان کو ڈیل کر لوں, اس کے بعد اس معاملے کو بھی دیکھوں گا. پھر جب اس مجرم کی باری آئی تو اسے قاضی صاحب نے بڑے غصے سے کہا کہ تو یہ بتا ظالم آدمی, تو نے اس بیچارے معصوم آدمی کا سر بلا وجہ پتھر مار کے کیوں پھاڑا؟ تو ظالم آدمی نے بڑی بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا, ارے قاضی صاحب آپ کو پتہ نہیں, میں نے تو اس کا سر اللہ کی تقدیر کے مطابق پھاڑا. میں نے جو اس معصوم آدمی کا, شریف آدمی کا سر پھاڑا وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق پھاڑا, تو آپ میرے کیا کر سکتے؟ تو قاضی صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ یہ تو بڑا ہی بدتمیز آدمی ہے, بڑا بے عقل آدمی ہے, ساتھ ساتھ بے شرم بھی ہے اور ایسی بدتمیزی کی باتیں کر رہا ہے. تو ابھی قاضی صاحب اس کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اس کو کیا جواب دیں, اس کو کیا سزا دیں. ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ بجمے میں سے کسی شخص کو بڑا غصہ آیا کہ یہ آدمی کیسی پلیز بات کر رہا ہے, کیسی حقیر بات کر رہا ہے. اس لیے ایک تو اس نے ظلم کیا, ایک تو سر پھاڑا, چوری اور سیرہ زوری, ایک تو ظلم کیا, سر پھاڑا, اور پھر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تقدیر کے مطابق کیا. بجمے میں کھڑے ہوئے ایک آدمی کو بڑا غصہ آ گیا, اس نے بھی بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس ظالم آدمی کے سر پر دے مارا, اور ظالم آدمی کا بھی سر پھٹ گیا. جس پہلے ظالم نے کسی معصوم آدمی کا سر پھاڑا تھا, اس ظالم آدمی کا بھی سر کسی دوسرے آدمی نے پھاڑ دیا. تو قاضی صاحب کہا اس کو پکڑو, یہ کون ہے؟ تو اس کو پکڑ کر لے کر آئے اور کہا کہ بھائی تو نے اس کا سر کیوں پھاڑا؟ تو اس نے کہا قاضی صاحب اس نے پہلے آدمی کا سر پھاڑا تھا اللہ کی تقدیر کے مطابق, تو میں نے بھی اس کا سر پھاڑ دیا اللہ کی تقدیر کے مطابق. معاملہ پورا ہو گیا. اس نے پہلے شخص کا سر پھاڑا تھا اللہ کی تقدیر کے مطابق, تو میں نے بھی اس کا سر پھاڑ دیا اللہ کی تقدیر کے مطابق. تو کہے گا تب یہ ہے میرے بھائی کہ اگر یہ دروازہ کھول دیا گیا نا تو ہر شخص ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے, مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, قتل کر رہا ہے, عزت لوٹ رہا ہے, اس کا مال لوٹ رہا ہے, کسی کی جان لوٹ رہا ہے, وہ سب اللہ کی تقدیر کا جو ہے بہانہ بناتے رہے گی. اور استغفر اللہ, اس طرح پھر کسی کی نہ جان محفوظ رہے گی, نہ مال محفوظ رہے گا, نہ عزت محفوظ رہے گی, اور جرائم کا دروازہ پوری طرح کھل جائے گا. تو ایسا کرنا ہرگز بھی جائز اور درست نہیں ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ شاعر بڑے اچھا شاعر کہتا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. صحیح ہے. تو ایسا کرنا ہرگز بھی جائز اور درست نہیں ہے. تقدیر میں ایمان رکھنا ہے اور تقدیر کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنا نہیں ہے, اور اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بھی نہیں بنانا ہے. اور اس حوالے سے انشاءاللہ آخری وضاحت یہ ہے جو کہ بڑی اہم وضاحت ہے کہ دیکھیے معاملات دو ہیں, ایک ہے تقدیر, ایک ہے شریعت. ایک تقدیر ہے جو کہ خفیہ راز ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور دوسری شریعت اللہ کی لکھی اتاری ہوئی شریعت. شریعت کا مطلب ہے قرآن و حدیث, شریعت اسلامیہ, قرآن و حدیث, اسلامی شریعت. اس میں حلال و حرام کے احکامات موجود ہیں, عبادت کے طور طریقے موجود ہیں, حلال و حرام کے احکامات موجود ہیں, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. تو ہر مسلمان کی نگاہ تقدیر پر نہیں ہونی چاہیے, ہر مسلمان کی نگاہ صرف شریعت پر ہونی چاہیے. تقدیر پر ہماری نگاہ نہیں ہونی چاہیے, تقدیر پر ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے. تقدیر پر صرف ایمان ہوگا مگر نگاہ تقدیر پر نہیں ہوگی, ہماری سوچ تقدیر پر نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ تقدیر کا معاملہ 100% خفیہ ہے, کورڈ ہے, پوشیدہ ہے, خفیہ راز ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سر من اسرار اللہ, اللہ کے رازوں سے ایک راز ہے, لا یعلمہ الا اللہ, جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. صحیح. جبکہ جو شریعت ہے وہ معاملہ بالکل واضح ہے, معاملہ بالکل واضح ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے, ان کاموں سے منع کیا ہے, ان باتوں کی اجازت دی ہے, ان سے منع کیا ہے. تو ہر مسلمان کو اللہ کی شریعت پر نگاہ رکھنی چاہیے, اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی چاہیے, اور تقدیر کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور اچھے کاموں کے چھوڑنے پر یا برے کاموں کے کرنے پر تقدیر کو بہانہ بھی نہیں بنانا چاہیے. یہی اس حوالے سے صحیح اور درست طرز عمل ہے جس کا اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور صحیح طور پر اس کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے,
اور بلا شبہ اگر کسی بھی مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کے پاس اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو وہ انشاءاللہ جو ہے معلوم کر سکتے ہیں. یا ارکانی ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ارکانی ایمان میں سے کسی بھی رکن کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو بھی جو ہے ہمارے دیے گئے ای میل ایڈریس پر جو ہے معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح طور پر سمجھنے، ان کے صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.